جی میرے خیال ایک بڑے سنجیدہ چیز پہ اگر سوال آیا ہے تو اچھا اس پہ تھوڑی کلیئرفیکیشن ہو. اس کی افادیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ تو ہم ان 1500 لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کی جانیں اس انداز میں بچی ہیں, جن کے پاس گھر میں شاید کھانے کو بھی نہیں تھا اور ان کے اوپر حکومت نے کسی پہ 60 لاکھ, کسی پہ 50 لاکھ, کسی پہ 40 لاکھ خرچ کیا ہے. ایک بات میرے خیال ثنا بلوچ صاحب تھوڑا سا میرے خیال نہیں سمجھ پائی, یہ 3 ارب روپے انڈاؤمنٹ فنڈ کے ہیں. یہ 3 ارب روپے خرچ نہیں ہو رہے, 3 ارب کے جو پیسے انٹرسٹ کے آتے ہیں وہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی انڈاؤمنٹ فنڈ کا یہ بنانا تھا کہ یہ ایک ہی دفعہ پیسے خرچ ہو کے ضائع نہ ہو. اور یہ پیسہ ماضی میں بھی استعمال ہوتا تھا لیکن ماضی میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جہاں تک بات ہے کہ ہیلتھ کیور ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ہے, یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا کیور نہیں کر رہا. ہمارے یہاں عموماً یہی سوال آتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو فیسلٹیز باقی ساری چیزوں کے اندر جہاں کمی بیشی ہے تو بلوچستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آج یہ گورنمنٹ کینسر ہاسپٹل بھی بنا رہی ہے, جس کے حوالے سے میرا خیال ہمارے سریاب کے لوگ بیٹھے ہیں, ممبران بیٹھے ہیں, زیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. شیخ زائد ہاسپٹل کے اندر ایک کام اس کا ہو رہا ہے, انشاءاللہ وہ بھی جلد کمپلیٹ ہوگا آپ کے سامنے. تو ہم بلوچستان کے لوگوں کا اگر علاج بھی کرنا چاہیں, یس کمی بیشی ضرور ہوگی, ہر انسان کا علاج بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں سب کا علاج ہوگا, کچھ رہ جائیں گے, جتنا آپ کے پاس فنڈ ہے اتنا ہوگا. اور جہاں تک اس کے ڈیسیجن میکنگ کا ہے, یہ ڈیسیجن میکنگ بھی ہم نے ماضی میں یہ پوری ڈسکریشن ہوتی تھی چیف منسٹر کے پاس. یہ پیسہ پہلی دفعہ اس ڈسکریشن سے نکل کے ایک ادارے کے پاس گیا جہاں بورڈ ممبر ہیں, جہاں پہ آپ کے پاس سوسائٹی کے لوگ ہیں, جہاں آپ کے پاس گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جہاں آپ کے پاس پروفیشنلز ہیں, اور وہ بورڈ وہ فیصلہ کرتی ہے. میں جام کمال یا کھیتران صاحب یا عارف صاحب یا زیر صاحب اس فیصلے کو ہرگز نہیں کر سکتے کہ یہ کیس جینوئن ہے نہیں جینوئن ہے. ہمارے قریب ضرور لوگ ہیں اور ہمیں اپنے سارے لوگوں کی یقینی طور پہ اگر آپ اس کی فائل دیکھیں, یہ میرا خیال یہ بروشر بھی آپ کے سامنے پڑا ہے, کوئٹہ کے بعد اگر سب سے زیادہ جن لوگوں کا علاج ہوا ہے ان کا تعلق پشین سے ہے, آپ کے ضلعوں سے ہے جن پہ آپ میرے خیال زیادہ بات کر رہے تھے, بلکہ ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کو بند کر دینا چاہیے. 68 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ضلع پشین کے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے افادیت حاصل کی ہے, باقی اضلاع میں لوگ کم ہیں. اور آپ اگر کہہ سکتے تھے کہ شاید اسد بلوچ صاحب کے ضلع میں آج شاید 200 لوگوں کا علاج ہوتا, آج ان کے ضلع میں سب سے زیادہ لوگوں کا علاج نہیں ہوا ہے, باقی اضلاع کے لوگوں کا زیادہ ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل یہ ایک پروگرام ہے جو بلوچستان کے ان طبقے کے لوگوں کو صحت کے حوالے سے ایک سہولت دے رہا ہے جو کبھی موجود ہی نہیں تھا. یس ٹائم کنزیومنگ اسی لیے ہے کہ اس میں شفافیت بھی لانی ہے. اگر اس کے اندر ٹائم کنزمپشن نہیں ہوگا اور ہم ان کیسز کو ریکٹیفائی کریں گے جو میرے اور آپ کی خواہش پہ ہوں گے, یعنی کہ میرے پاس جو آدمی آئے گا میرے قریب ہوگا, کھتران صاحب کے پاس جو بھی آئے گا وہ ان کے قریب ہوگا, زیر صاحب کے پاس آئے گا ان سے قریب ہوگا, ہر آدمی چاہے گا کہ اس کے جاننے والے کا علاج ہو. لیکن اگر یہ میرے اور آپ کے خواہش پہ اگر پھر سے بورڈ کے اندر جانا شروع ہو, جس طرح ترین صاحب نے کہا کہ میں نے 3 دفعہ سفارش کی, ہو سکتا ہے ایک اور ایسا مریض ہو جو شاید اس سے زیادہ ضرورت مند ہو. تو اس میں نہ کبھی ہم نے کسی کی سفارش کی ہے نہ ہمارے لوگوں نے کی, اور میرے خیال آج اس بات کی شفافیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے ممبران ایون سی ایم سیکریٹریٹ بھی کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنا فیصلہ کرنے دیں, تو اس کے اندر کوئی شفافیت ہے. اس کے پروسیسز میں ایک بڑی اچھی تجویز میرے خیال زیر صاحب کی آئی ہے کہ اس کا اماؤنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا بڑھایا جائے, کیونکہ 3 ارب کے لاگت سے جو منتھلی پیسے ملتے ہیں وہ کم ہیں. ہم اگر اس کو 5 ارب لے جائیں تو یقینی طور پہ وہ تعداد پیسوں کی بڑھ جائے گی اور اس سے زیادہ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے. اور آپ ایک اور چیز بھی غور کریں گے کہ ہم بلوچستان کے سینار اور ان دوسرے اداروں سے بھی لوگوں کا علاج اس سے کرا رہے ہیں, اور باقی جس کی تفصیل پارلیمانی سیکرٹری صاحب بھی بتا رہے تھے. تو یہ ایک پروگرام ہے, یہ پہلی دفعہ شروع ہوا ہے بلوچستان میں, بلکہ پورے پاکستان میں یہ پروگرام نہیں ہے. کوئی صوبہ اس طریقے کا پروگرام آج تک پاکستان میں نہیں چلا رہا, یہ صوبہ بلوچستان چلا رہی ہے, اور میرے خیال سے ہمیں اس پروگرام کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس پروگرام کے حوالے سے یقینی طور پہ ایسے تجاویز دیں جو میرے خیال زیر صاحب نے دیے ہیں, لیکن یہ بڑا نامناسب ہے جس طرح کوئی کہہ رہے کہ جی پروگرام کو بند کر دیا جائے. تو اس پروگرام کو اگر ہم بند کریں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا دیکھیں اس سے بالکل الگ ہے,
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کا علاج وہ ایک پرائمری کیئر ہے اور ایک ٹرچری کیئر کے اندر جو بھی ہم جس طرح ہم ہیلتھ کی سروسز کر رہے ہیں وہ ہیلتھ اپنا کام الگ کر رہی ہے. اس کا تعلق پاکستان کے ان ہاسپٹلس کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ایم ایس کوئٹہ کا اس کا علاج نہیں کر رہا, آغا خان میں ہو رہا ہے, الشفا میں ہو رہا ہے, باقی اداروں میں ہو رہا ہے, اور وہاں پہ اگر لوگوں کو ایک اچھی سہولت مل رہی ہے ہم لامالا اس کو کوشش کرنا یہ چاہیں کہ ہم اس کو یہ ڈی سینٹرلائز کا سبجیکٹ نہیں ہے اور یہ ضلع کوٹے کا بھی سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کیس ٹو کیس ہے کہ اس کیس کا بھی ہم انتظار کریں گے جی جب تک لسبیلا نے اپنے 50 لوگوں کا کوٹا پورا نہیں کیا ہے تو ہم خاران والے کو یا ہم پیشین والے کے علاج نہیں کریں گے. یہ تو آپ انصاف ہی نہیں کر پائیں گے اگر آپ نے کوٹا سسٹم کر دیا. کیس ٹو کیس ہے, اس کا ایک بورڈ ہے, انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, اور اس بورڈ میں عوامی لوگ بھی ہیں, اسپیشلائز کرنے والے لوگ بھی ہیں. وہ یہ فیصلہ تعین کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پروسیسز اپنے بجٹ میں رکھنا چاہیے. میرا خیال ہم اس کو سپورٹ کریں, ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس کی فنڈنگ کے حوالے سے انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے اس فنڈنگ کو بڑھائیں تاکہ اگر لوگ جہاں پہ ماہانہ 100 لوگوں کا علاج ہو رہا ہے تو کم از کم 200 لوگوں کا علاج ہو سکے. جی شکریہ چیف منسٹر صاحب. جی توجہ دلاؤ نوٹسز. جی قائد